سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بچہ کب بھٹکتا ہے، وہ کب برے رستے پہ لگتا ہے، کیوں لگتا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں، تینوں کے اندر خرابی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، یا 2 مقامات پہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہیں تو پھر پکی بات ہے کہ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں سے اس کو تربیت صحیح نہیں مل رہی ہوتی، اس کی وہ محفل وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، نشے پہ لگتا ہے، معاذ اللہ زنا پہ لگتا ہے، یا وہ برے کاموں میں لگتا ہے۔ اچھا، وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ نمبر 1، پہلا ہے اس کا اپنا گھر، دوسرا ہے وہ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے، جن دوست احباب کے پاس بیٹھتا ہے، جس جگہ پر وہ بیٹھتا ہے، اور تیسرا ہے جس ادارے کے اندر پڑھتا ہے، وہ چاہے مدرسہ ہو، وہ کالج ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہے۔ پہلی بات ہم لے لیتے ہیں گھر۔ کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں کہ باپ بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، اور وہ انداز ٹھیک نہیں ہے، بیوی آگے سے جھگڑا کر رہی ہے، یا وہ گھر کا وہ ماحول اچھا نہیں ہے جس میں بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، پھر وہ روزانہ دیکھتے ہیں، اور یا پھر ماں باپ کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا۔ میں یہاں پہ والدین کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے بڑے جو آپ کے دوست ہیں نا، وہ آپ کے بچے ہیں، ان کو ٹائم دیں۔ کچھ دوست ایسے بھی ہیں باہر بڑے مسکراتے ہیں، بڑے ہنستے ہیں، تو بڑی محفل لگاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں جناب بڑی رونقیں لگا دیتے ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جناب وہ بڑی سختی کے ساتھ اور غصے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ گھر میں اس طرح کیوں داخل ہوتے ہو، وہ نہیں جی جناب کو روب بھی تو رکھنا چاہیے نا، اگر اس طرح ہم ہنسیں گے تو روب ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا کہ اس طرح سختی کے ساتھ اور آپ کے چڑچڑا پن سے کبھی بھی آپ کا روب جمے گا نہیں۔ مطلب باہر سے تو بچے آپ کے اہل خانہ آپ سے ڈریں گے، لیکن اندر سے عزت نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجیے، فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ سبحان اللہ، اپنے گھر والوں کے لیے آپ بہتر ہیں نا، تو پھر آپ پوری کائنات کے لیے بہتر ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں ہنس مکھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، تو بیلنس رکھیں۔ اس میں آپ کے بچے چاہتے ہیں کہ آپ مسکرائیں، آپ ہنسیں، اور اس لیول کی دوستی آپ اپنی اولاد کے ساتھ ہونی چاہیے کہ کل کو کسی لحاظ سے بھی وہ آپ سے جھجکے نہ بات کرتے ہوئے، آپ سے وہ ڈائریکٹ بات کر لیں۔ تو یہ گھر کا ایک ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ میاں بیوی میں مسئلہ بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 10 سیکنڈ لگتے ہیں تو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک حسن ہے گھر کا۔ تو کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ بچوں سے علیحدہ ہو کے اس کو ڈسکس کیا کرے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ بچیوں کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، بچوں کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھ رہا ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین یہ نہ سمجھے کہ ہم فلاں ادارے کے اندر بھیج رہے ہیں تو بڑا اچھا ادارہ ہے، یا ہم ایسے ادارے میں بھیج رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ ہم فیس ادا کر رہے ہیں تو جناب ان کی ذمہ داری ہے۔ نہ نہ نہ، یہ جدید دور ہے، آپ ہر طرح سے لحاظ رکھیں، آپ خیال رکھیں جناب کہ آپ کا بیٹا کس جگہ جا کے بیٹھتا ہے۔ آپ کا بچہ جاتا ہے ادارے میں، چھٹی ہو جاتی ہے، 12 بجے ہوتی ہے، 1 بجے، 2 بجے، جو بھی ٹائم ہے، تو بچہ 2 گھنٹے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ بھئی کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں نا، آج پوچھیں گے تو مسئلہ نہیں بنے گا، جب اس کی روٹین بن جائے گی تو پھر آپ پوچھیں گے تو مسئلہ بنے گا نا اس کے لیے۔ تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ کس جگہ پہ وہ بیٹھتا ہے۔ اب وہ جس محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ محفل ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے خرابی لازم ہوئی ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ صراط مستقیم سے اب ہٹتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ ہٹ چکا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے جو نشہ پیتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے کہ جو بہودگیاں کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ گھر بھی ٹھیک ہے، جس محفل میں بیٹھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر پکی بات ہے جس ادارے کے اندر پڑھ رہا ہے تو وہ ادارے کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ادارے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی ٹھیک رکھیں، اور پھر جس جگہ بچہ بیٹھتا ہے وہاں پر بھی دیکھیں یہ کن دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ اگر تو اچھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر بھی دھیان رکھیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس ادارے میں پڑھتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اساتذہ کے ساتھ وہ رابطے میں رہے مسلسل، پھر استاد بتائیں گے کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ اچھا ہے، اگر کوئی کمی ہے تو آپ کو بتائیں گے، تو اس کو فوراً استادوں کو بھی چاہیے، اساتذہ کرام بھی وہ ٹھیک کریں،
اور والدین بھی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ کریں۔ اور آخر میں اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل دے کے کسی ایسے سیپریٹ روم میں نہ رکھیں جہاں پہ وہ کنڈی انہوں نے لگائی ہوئی ہے جناب اور اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا نہ کرنے دیں ان کو۔ اللہ پاک کی مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔